الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صبا یہ تو جا کے کہیو میرے سلام کے بعد، صبا یہ تو جا کے کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، ہمارا تحریک کا یہ سالانہ اجتماع ہے۔ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ آج اس وقت میں ایک اہم موضوع پر کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے آسیہ ملونہ کا مسئلہ بنا ہے، پوری امت ایک کرب اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس صورتحال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لیبل اسلام کا ہے، سکالر کہلاتے ہیں، مگر ایسا کوئی موقع جس میں اسلام کے خلاف، نوجوان نسل کو مذہب کے خلاف، مذہب کے چاہنے والوں کے خلاف ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں مذہب کے خلاف وہ اپنا غبار نہ نکال لیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ بلا شبہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اس پر امت میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی۔ کتنے ہی اختلافات کے باوجود جب مسئلہ ناموس رسالت کا آتا ہے تو پوری امت مسلمہ کی یکجان ہو کر ایک ہی آواز ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے۔ تو اس موقع پر جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر کچھ اشکالات ہماری میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، جس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔
ان میں امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے. یہ پوری امت کا موقف ہے. اس پر جو اعتراض اٹھایا گیا ہے، سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے؟ اشکال کا جہاں سے آغاز کیا گیا ہے کہ کیا یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے؟ ایک مذہبی سکالر جناب جاوید احمد غامدی، اس نے اس بات کا آغاز کیا ہے کہ فلاں مسئلہ قرآن میں ہے، فلاں مسئلہ قرآن میں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں کہ یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں، اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اہل السنت والجماعت کے نزدیک جس طرح قرآن کریم ایک اتھارٹی ہے، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی مستقل اتھارٹی ہے. جس طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت حق اور سچ ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہم تک صحیح راستوں سے پہنچی ہیں، ان پر بھی وہ بھی حق اور سچ ہے. جیسے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم ان سکالروں کی گفتگو سنتے ہیں تو کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نیا نظریہ ہے. میں کہا کرتا ہوں جال نیا ہے، شکاری پرانے ہیں. یہ نظریہ کوئی نیا نہیں، یہ پرانوں کا پس خوردہ ہے. غلام احمد پرویزی بھی یہی کہتا تھا، منکرین حدیث یہی کہتے آئے، اگرچہ انداز اس کا بدل دیا گیا. یہ بات بھی بڑی پرانی چلی آتی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بات کہیں دور نہ نکل جائے. حضور علیہ السلام کی ذات بھی اسی طرح اتھارٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی. قد مبارک چھوٹا ہے اور پگڑی بڑی باندھتے. تھوڑی توجہ میری طرف رہے، ذرا عبداللہ بن مسعود کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. مقام کتنا بلند ہے؟ مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، عبداللہ کھجوریں توڑ کر لاؤ. دھوتی باندھی ہوئی تھی، تہمت باندھا ہوا تھا، اب پتلی پتلی پنڈلیاں تھی، باریک باریک. تو کھجور پہ چڑھنا، کھجور پر جو چڑھے تو پنڈلیاں مبارک ظاہر ہو گئی. صحابہ کرام کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم ذرا پنڈلیاں دیکھنا اس کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے عبداللہ بن مسعود کو کیا سمجھا؟ اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں کل کائنات رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے. اسی حدیث کی بنیاد پر محدثین نے کہا کہ ساری کائنات مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت ہے. کوفہ کے لوگ آئے، حضرت ہمیں کوئی بڑے مفتی چاہیے، آپ ہمارے لوگوں کو جانتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سوچ بچار کی اور فرمایا کہ ایک مفتی صاحب میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، چلو تمہیں دے دیتا ہوں. اور عبداللہ بن مسعود کو پیغام بھیج دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لا.
اب عبداللہ بن مسعود تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا سا قد، بڑی پگڑی، اونچی تہمد نصف پنڈلی تک باندھی ہوئی تو بڑے عجیب لگ رہے، تو وہ دیکھ کر ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا مفتی کہا تھا، بڑا عالم کہا تھا، بڑی پگڑی والا تو نہیں کہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے عبداللہ کو کیا سمجھا؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عبداللہ کا انگ انگ علم سے بھرا ہوا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ لے گئے۔ 1 سال تک سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ٹھہرے۔ 1 سال کے بعد سیدنا فاروق اعظم ذرا حالات کی خبر لینے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے تو کوفہ چلے، جامع مسجد میں گئے، نماز کا وقت تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دی، مسائل پوچھ رہے ہیں۔ مسئلہ بتلانے میں، پوچھنے میں تو دیر لگتی ہے مگر مجیب کو جواب دینے میں دیر نہیں لگتی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ بن مسعود اسی شان و شوکت کے ساتھ وہی پگڑی باندھے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا عبداللہ تو نے کوفہ شہر کو علم سے بھر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود کے آگے آگے طواف کر رہا ہے، اس نے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور اوپر احرام کی چادریں بھی لے رکھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس تک پہنچے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ برخودار یہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے اور کپڑے بھی سلے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ کیا قرآن میں ہے؟ کیا یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے؟ ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو پریشان ہو جاتا، عبداللہ تو بہت تکڑا مولوی تھا، ہمارے جیسا آدمی ہوتا پریشان ہو جاتا۔ کہا کہ کیا احرام کی چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے پوری جرات کے ساتھ کہا ہاں قرآن میں ہے۔ اب وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا، کہا کہ بتلاؤ کہاں قرآن میں ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب تھوڑا سا لیول نیچے آیا، کہا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رسول جو دے وہ لے لو، تو اللہ کے رسول کو اتھارٹی بھی تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ تو تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ایک اور صحابی سے، مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، ایک اور صحابی سے ایک شخص نے یوں ہی مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ صحابی رسول بیٹھے ہیں اور ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھتے وقت فوراً کہا کہ قرآن کریم سے جواب دینا۔ یہ جو خارجی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بھی بات کرتے تھے کہتے قرآن سے دلیل دو، تو اس کا مطلب یہ پرانے لوگ ہیں، کوئی نئے نہیں، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ قرآن سے بات کرنا، تو یہ صحابی ذرا غصے والے تھے، کہا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا 2 رکعتیں۔ کہا کہاں ہے قرآن میں؟
فجر کی نماز پڑھنا تو قرآن میں ہے، 2 رکعتیں پڑھنا کہاں ہے؟ لیکن پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح فجر پڑھنا فرض ہے، اسی طرح 2 رکعتیں پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بھی اسی طرح اتھارٹی ہیں جس طرح اللہ کا قرآن اتھارٹی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو خود قرآن میں موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک یہودی ہے، ایک منافق مسلمان ہے، منافق ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس گئے جھگڑا لے کر، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق نے یہ کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ غصے والے ہیں اور منافقین کے یہود کے بارے میں سخت ہیں، لہذا ان کے پاس سے بات سنی سیدنا فاروق اعظم نے، پھر یہودی سے کہا تم بھی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر تلوار اٹھائی اور اس منافق کی گردن قلم کر دی۔ سنا ہوگا آپ نے بارہا واقعہ۔ اب منافقین اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ فاروق اعظم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور ہمارے ایک مسلمان کی اتنی سی بات پر گردن اتار دی۔ بات کیا تھی؟ سمجھے بات یہ نہیں؟ میں ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ۔ بات کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ ہو جانے کے بعد اس فیصلے کو کہیں اور لے جانا حضور کی توہین سمجھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گستاخ رسول کی گردن اڑا دی، کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ زمین پر زندہ رہے۔ تو چاہیے تھا کہ رب منافقین کی تائید کرتا، آج کے اسکالروں کی تائید کرتا، مگر رب نے ابن خطاب کی تائید کی اور کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو حکم تسلیم نہ کر۔ تو مسئلہ تو خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ کیا گستاخ رسول کی سزائے موت ہے، یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب باقی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، بھلا آپ بتلاؤ نا، کیا حضور علیہ السلام نے سب لوگوں کو معاف نہیں کیا؟ میری طرف تو جو ہے آپ کی، جن لوگوں نے کتنے ستم ڈھائے تھے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کر دیا تھا؟ حضور رحمت للعالمین نہیں ہے، حضور شفیع المذنبین نہیں ہے، حضور علیہ السلام تو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب حضور نے اتنے لوگوں کو معاف کر دیا، حضور پھر بھی معاف کر دیں گے، تو آپ درمیان سے کیا لے رہے ہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ ہے، حضور تو معاف کرنے والے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اٹھائیے ہسٹری، اٹھائیے دنیا کی تاریخ۔ یہی بیت اللہ ہے، جب فتح ہوا مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، حتیٰ کہ آپ کی صاحبزادیوں پر پتھر مارنے والے آج سامنے کھڑے ہیں۔
حضور علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھ کے بیت اللہ کے دروازے پر آئے اور مشرکین انتظار میں ہیں کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، ہم پچھلی کسی بات کا تانا بھی نہیں دیں گے۔ جو ام ہانی کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے، جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے۔ 12 آدمیوں کے نام لیے بخاری شریف کی روایت کے مطابق، فلاں گھر میں داخل ہونے والے کو پناہ ہے، فلاں گھر میں داخل ہونے والے کو پناہ ہے۔ مگر آج کوئی سکالر بتلائے گا، آج کوئی پڑھا لکھا بتلائے گا، این اس وقت میں جو معافی کا اعلان ہو رہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم کے ترانے گائے جا رہے تھے، این اس وقت میں ابن خطل جو حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتا تھا، بھاگتا ہوا حدود حرم میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا اقتلو، اس کو قتل کر دو۔ وہ بھاگ کر بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس ماحول میں جب سب کو معاف کیا جا رہا ہے، اس ماحول میں کہا ابن خطل کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ قتل کیا جائے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں، صحابہ کرام نے اس کو پکڑا اور زمزم اور حتیم کے درمیان جو اللہ کی زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے اس پر اس کو ذبح کر دیا گیا اور وہاں سے باہر لے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا گستاخ رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ این اس وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالم اور جابروں کو معاف کر دیا، این اس وقت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے نجات دے؟ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، جو مجھے اس سے نجات دے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس سے نجات دوں گا، مجھے صرف اجازت دے دی جائے کہ میں کوئی بات کر لوں تاکہ میں اس کو اپنی باتوں میں لا سکوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت دے دی اور محمد بن مسلمہ گئے۔ لمبا واقعہ ہے۔ محمد بن مسلمہ گئے، رات کا وقت تھا، محمد بن مسلمہ نے آواز دی، کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا یہ آواز قاتل کی آواز لگتی ہے، باہر نہ جاؤ۔ مگر کعب بن اشرف باہر آ گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے، کعب بن اشرف جو تھا 7 گونتیں کیا کرتا تھا، منڈیاں بناتا تھا اپنے سر میں، اس پہ خوشبو لگاتا تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بہت عمدہ خوشبو ہے، ذرا اپنی گردن نیچے کرو۔ کعب بن اشرف نے گردن نیچے کری، محمد کریم کے غلام نے اپنی کوہنی ماری اور گردن ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس ماحول میں جب ساری دنیا کو معافی دی جا رہی تھی، اس کو معافی کیوں نہیں دی؟ تھوڑا سا آگے چلیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے، حضرت ہماری مسجد میں ایک شخص امام ہے، حضرت بڑا عرصہ ہو گیا اس کو نماز پڑھاتے ہوئے، مگر حضرت ہمیں شک پڑ رہا ہے، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے، ذرا نزاکت سمجھے مسئلے کی۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی فجر کی نماز میں سورۃ عبسہ وتولی تلاوت کرتا ہے۔ جرم سمجھ رہے ہیں؟ جرم کیا ہے؟ یہ سورت تلاوت کرتا ہے، عبسہ وتولی۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ جب نازل ہوئی، اس وقت میں نازل ہوئی، حضور علیہ السلام مشرکین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، آ کر بات شروع کر دی، تبا مبارک پر ذرا گراں گزرا، فوراً قرآن نازل ہوا، عبسہ وتولی، آپ نے چہرہ اقدس پھیرا، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا،
میں اپنی بات نہیں کرتا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ ان کے بارے میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نا تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ایک جملہ فرماتے، اس جملے کا ترجمہ شاہ جی نے اپنی زبان میں کیا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ جب یہ عبداللہ بن ام مکتوم آتے تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے آؤ میرے یارا تیری وجہ تو اللہ نے مینوں مینا دیتا ہے، تانا نہیں، مینا سمجھتے ہیں نا، تیری وجہ تو اللہ نے مینوں، کیونکہ مینا اپنوں کی وجہ سے ملا کرتا ہے، تانا نہیں کہا، تیری وجہ سے اللہ نے مینوں مینا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس کیفیت کو ذکر کیا ہے، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، یہ شخص روزانہ فجر کی نماز میں، کیونکہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی تھی اور نماز پڑھانے والا امام منافق تھا، اس بغض کی وجہ سے فجر کی نماز میں یہ سورت تلاوت کیا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فاروق اعظم گئے، اس کو بلایا اور اس کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا۔ ذرا بات پر غور فرمائیے، ایک شخص اگر گستاخی کی نیت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، چلے جا کے گستاخ رسول کو، گستاخی کی نیت سے تو قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، غور فرمائیے، وقت بہت کم ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں، آپ کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد بیٹھا ہے، بات چل پڑی حضور علیہ السلام کے کدو کھانے کی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کو کدو پسند تھا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدو اور گوشت آپ کے گھر میں پکا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کدو کے قتلے اٹھا کر کھانا شروع کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا سے کدو کے قتلے ڈالنا شروع کر دیے، بس جس سے صحابی رسول نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کو کدو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس کے گھر میں پھر پوری زندگی کدو کے سوا کچھ نہیں پکا۔ صحابہ کیونکہ سچے عاشق تھے، صرف نام کے عاشق نہ تھے۔ عشق جن کا ثابت ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی، یہ بات تھی اس کے پیچھے کہ حضور علیہ السلام کو کدو پسند ہے۔ تو ایک سفیر نے پوچھا کہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا؟ تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں حضور علیہ السلام کو کدو پسند تھا، اور یہ بات آگے سے بیان کی کہ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے جس کی وجہ سے سمجھا گیا کہ حضور علیہ السلام کو کدو پسند تھا۔ تو اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، جسم کانپنے لگ گیا، حالت غیر ہو گئی۔ پوچھا کہ اسی ملک کا رہنے والا ہے کہیں باہر سے آیا؟ اس نے کہا جی میں فلاں ملک کا سفیر ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا اگر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ سفیر کا قتل جائز نہیں ہے، واللہ لأقتلنک، اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دے، کہ میں نے حضور علیہ السلام کی پسند کی بات کی اور تو نے مقابلے میں اپنی پسند کی بات کی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
یہ اس بات کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. حضور علیہ السلام معاف کریں تو معاف کریں، حضور کا یہ اختیار ہمیں منتقل نہیں ہوا کہ ہم معاف کر سکیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس وقت سے لے کر آج تک میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، اور محض سنی سنائی بات نہیں، اللہ کے فضل و احسان سے تاریخ پر بڑی گہری نظر کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. زمین کے جس خطے پر بھی دنیا میں اسلام کا نفاذ ہوا ہے، اس 1400 سال میں ایک شہر کوئی بتلا دیا جائے، ملک کی بات نہیں کر رہا، ایک شہر بتلا دیا جائے جس میں اسلام کا نظام نافذ ہوا ہو اور شاتم رسول کی سزا سزائے موت نہ ہو، ہم اپنی بات سے رجوع کریں. زمین کے اس خطے پر، آسمان کے اس چھت کے نیچے جب بھی دنیا پر اسلام کا نظام نافذ ہوا ہے، شاتم رسول کی سزا سزائے موت رہی ہے. انگریز بہادر کے یہاں آنے سے پہلے بر صغیر میں بھی یہی تھا، اور جب انگریز بہادر آیا تو جہاں برطانوی سامراج نے باقی قوانین کو ختم کیا، وہاں شاتم رسول کی سزا کو بھی ختم کر دیا. مگر اٹھائیے تاریخ، آپ تو بہت زیادہ اس تاریخ سے واقف ہیں، آپ کے تو خود چکوال میں ایسے لوگ موجود ہیں. پھر اٹھائیے تاریخ، جب انگریز نے یہ قانون ختم کیا تو اس بر صغیر میں جہاں بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ایک عاشق رسول اٹھا، اس کی گردن اتاری اور جا کر عدالت پیش ہو گئی. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ 1927 میں برطانوی سامراج بھی مجبور ہو گیا اور دوبارہ میٹنگ بلائی کہ گستاخ رسول کی سزا مقرر ہونی چاہیے، ورنہ کسی کو زمین پر زندہ نہیں رہنے دیا جائے. چنانچہ 1927 میں برطانوی سامراج نے، انگریز نے یہ قانون بنایا کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی توہین کرے اس کی سزا 2 سال بامشقت قید ہونی چاہیے، جس کو 295 کی دفعہ کہا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ انگریز بھی یہ جاننے پر، یہ ماننے پر مجبور ہو گیا. اب ذرا آگے چلیے. جب ملک پاکستان، ایک مسئلہ اور بھی ہے، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اسی کے ضمن میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جی یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، عدالت کی توہین کر رہے ہیں. عدالت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ جی میں ویسے تو نہیں بات کر رہا، توہین عدالت کر رہے ہیں. بس اسی کے ضمن میں ایک بات سن لیجئے، بات میری ختم ہے. جب میں پاکستان کی ہسٹری پڑھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جب ملک بن گیا اور اس کی سزا مقرر نہ کی گئی، تو پھر ایک شخص نے لاہور سے ایک کتاب لکھی، ہیونلی کمیونزم کتاب کا نام تھا. اس نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، فرشتوں کی توہین کی. اس پر ایک احتجاج برپا ہوا. اسلامی نظریاتی کونسل نے، اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ نے، اس کے بعد آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. حتیٰ کہ اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے.
چنانچہ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جنت ضیاء مرحوم کے زمانے میں 295 کے ساتھ سی کا اضافہ ہوا اور 295 سی کے نام سے شاتم رسول کی سزا یعنی گستاخ رسول کی سزا سزائے موت مقرر ہوئی۔ اب آئیے عدالت، 2 منٹ ہمارے پاس واقعی۔ عدالت کیا کہتی ہے؟ جناب یہ وہی عدالت ہے جس عدالت نے ایک زمانے میں فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، دیا تھا فیصلہ۔ آپ کی پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، اور 1984 میں پھر یہ آرڈیننس نافذ ہوا کہ قادیانی ہمارا ماٹو، ہماری اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی قرآن کو، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور یہ فیصلہ ہوا، آپ کی سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ مگر 1984 میں آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مرزا طاہر یہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے جا کر صرف فیصلے کا انکار نہیں کیا، میری بات ذرا توجہ سے سمجھیں گے، صرف فیصلے کا انکار نہیں کیا بلکہ ہیومن رائٹس جنیوا کمیشن میں پاکستان کے خلاف درخواست دی کہ پاکستان میں ہمارے ہیومن رائٹس یعنی ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس جنیوا کمیشن میں یہ درخواست پیش ہوئی، اور بدقسمتی کہوں یا اس کو کیا کہوں کہ پاکستان کی طرف سے بجائے کسی عالم کو بھیجنے کے، بجائے کسی ذمہ دار کو بھیجنے کے، پاکستان کا اس وقت سفیر وہاں پر منصور احمد قادیانی تھا، وہ بدبخت پاکستان کی طرف سے پیش ہوا اور جنیوا کمیشن میں مقدمہ ہار گیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایجنسی کے دوست بھی یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جنیوا کمیشن میں منصور احمد قادیانی یہ مقدمہ ہار گیا، اور جنیوا کمیشن نے اس پر بات بس نہیں کی بلکہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں، امریکہ کے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور کرائی کہ پاکستان میں اقلیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ جناب سپریم کورٹ کے جج صاحبان آپ کے اس فیصلے کا نہ صرف انکار بلکہ آپ کے فیصلے کو چیلنج کیا، آپ کے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کیا، پوری دنیا میں انسانیت کی، مسلمانوں کی توہین کی۔ اس پر عدالت کی توہین نہیں ہوئی؟ اس پر عدالت کی توہین نہیں ہوئی؟ اس پر بھی تو عدالت کی توہین ہوئی، پارلیمنٹ کی توہین ہوئی، اسلامی نظریاتی کونسل کی توہین ہوئی، وفاقی شرعی عدالت کی توہین ہوئی، دنیا کے 20 ہائی کورٹوں نے جو یہ فیصلہ دیا ان تمام عدالتوں کی توہین ہوئی، اور 39 سال سے آج تک ہو رہی ہے۔ اس کے خلاف آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے امن قائم کرو، امن قائم کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں امن ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر طبقے کی ضرورت ہے، ہر ملک کی ضرورت ہے، مگر امن کے لیے بھی کچھ ضروری ہے یا نہیں؟ امن کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ہے عدل، وہ ہے انصاف۔ انصاف کی دھجیاں اڑا کر دنیا پر کبھی نہ امن قائم ہوا ہے اور نہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ دھرتی جناب محمد کریم کے نام پر حاصل کی گئی ہے، اگر یہاں حضور علیہ السلام کی توہین ہو پھر یہاں امن آ جائے، این خیال استو محال استو۔